کیوں؟ یعنی بتایا کہ دیکھو قبیلہ قوم دولت یہ معنی نہیں ہے، اصل معنی جو ہے وہ ایمان ہے. اور اس دور میں اگر کوئی شخص جو ہے سب سے زیادہ ایمان کے فائز تھا وہ مولا کائنات حضرت علی اور رسول اسلام نے شہزادی سے کہا کہ بیٹی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا حق مولا علی سے کیوں کریں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ باایمان جو ہے وہ مولا کائنات ہے. تو دیکھیے ایک چیز جو ہے یہ واضح ہو گئی کہ انسان جب شادی کرے اپنے بچوں کی جوان کرے تو ضروری یہ ہے کہ وہ جو ہے ایمان اور اخلاق دے کے دولت اور خوبصورتی نہ دے کے. دولت جو ہے ہمیشہ تھوڑی رہے گی، ہو سکتا ہے کہ دولت ہو کبھی جو ہے مسئلہ پڑ جائے، غریب ہو جائے. خوبصورتی بھی جو ہے ہمیشہ نہیں رہے گی، یا کوئی حادثہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ خوبصورتی بھی ختم ہو جائے، لیکن ایمان اور جو اخلاق ہوگا تو وہ ہمیشہ باقی رہے گا. لہٰذا جو ہے ایمان اور اخلاق دیکھ کر شادی کرنی چاہیے. اور اگر جو ہے ایمان دیکھ کر شادی نہ کرے، اگر ایمان مستحکم نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے دیکھیں کہ جس درخت کا جڑ مضبوط نہیں ہوتا اگر ہوا چلتی ہے تو درخت گر جاتا ہے، لیکن جو ہے اگر جڑ مضبوط ہو تو پھر ہوا چلتی ہے تو وہ شاخیں جو ہے نہیں جھکتی. معلوم یہ ہوا کہ اگر ایمان جو ہے مستحکم نہیں ہے تو کبھی دولت کی وجہ سے بہت جائے گا، کبھی عہدے کے لالچ میں بہت جائے گا. لیکن اگر ایمان مستحکم ہے، نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، اور صوم صلاۃ خیرات زکات جو ہے ادا کر رہا ہے، تو اب جو ہے معلوم یہ ہوا کہ اس کا ایسا ایمان ہے تو پھر ایمان دیکھ کر شادی کا جو ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ مولا ہم اپنی بیٹی کا شادی کرنا چاہتے ہیں. امام نے کہا کہ ایمان اور اخلاق دیکھو بہترین ہے، اس سے شادی کر دو. کہ جب ایمان ہوگا، اخلاق بہترین ہوگا، دیندار ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہاری بیٹی سے محبت بیٹی سے محبت کرے گا، یعنی اپنی بیٹی سے محبت کرے گا. اور اگر جو ہے محبت نہیں کرے گا تو پھر اس پہ ظلم نہیں کرے گا. تاکہ ایمان اور اخلاق اور کردار دیکھ کر شادی کرو. دولت دیکھ کر، ثروت دیکھ کر ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان جو ہے شادی کرتا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے چاہتے ہیں کہ جو معاشرے میں ہے اور تمام چیزیں پائی جاتی ہیں تو بہت سی جو ہے خرابیاں ہیں کہ جس کا اثر جو ہے ہمارا دین ہے اور بعد میں بھی اثر ہوگا. انسان جو ہے یہ سوچ لیتا ہے کہ اگر جو ہے آپ کی شادی کریں گے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی، لوگ جو ہے کیا کریں گے، ہماری بے عزتی ہو جائے گی. کیا مطلب سوچتا ہے کہ جب تک ہنگامہ نہیں ہوگا پھر کیا شادی ہوئی ہے. یہ جو ہے وہ شادی نہیں کس نے کر دیا کہ اگر 10 قسم کا کھانا نہ ہو تو شادی نہیں ہوگی ہے. لیکن جو ہے انسان یہ سوچتا ہے نا 10 قسم کا کھانا ہو سالن ہو تبھی جو ہے شادی ہوئی. تمہارا یہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ غور کریں، نظر دوڑائیں بستی میں کریے اپنی فیملی میں تو آپ دیکھیں کہ کون سا گھر ہے جو سکون سے ہے. ہر جگہ جو ہے نا فیملی میں آپ دیکھ لیں تو تمام چیزیں جو ہے اس طرح سے یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. لہٰذا جو مقدس کام ہے ہم جو ہے اگر اہل بیت معصومین علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے اگر اس مقدس کام کو انجام دے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی ہے، اس کی برکت بھی ہوگی. لیکن جو ہے ہم اس مقدس کام میں بہت سے گناہ کرتے ہیں، بہت سے جو گناہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن اگر ابھی جو ہے آپ دوپہر میں خراب کھانا کھا لیجیے، بڑی بریانی کھا لیجیے، ہو سکتا فوراً اثر نہ کرے.
شام تک ظاہر ہو جائے گا. شاید غلط کر دیا اثر تو کرنے لگا اسی وقت, اثر تو اسی وقت ہوگا, لیکن جو ہے یہ ظاہر کب ہوگا, معلوم یہ ہوا کہ شام تک یا رات میں ظاہر ہوگا. اسی طریقے سے انسان جو ہے اگر برائیاں کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, تو اس کے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہوں گے. اور پھر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ بیٹی ہم نے جو ہے مولا علی سے آپ کا درست کیا کہ ان میں جو ہے اور لوگوں کی مناسبت زیادہ امر بالمعروف پایا جاتا ہے. امر بالمعروف جو ہے یعنی انسان جو ہے جو خود پسند کرے وہی چیز جو ہے دوسروں کے لیے پسند کرے. انسان جو ہے چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں, یہ چیز جو ہے دوسرے کے لیے بھی ہو, دوسرے سے بھی کہے کہ آپ بھی نماز پڑھیے. اگر جو ہے اچھی باتیں اس کے اندر پائی جا رہی ہے اور خود جو ہے نیک عمل انجام دے رہا ہے, اچھا کام کر رہا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی آمادہ کرے تاکہ وہ بھی نیک عمل انجام دے. تو دیکھیے یہی چیز ہے کہ انسان کے اندر جو ہے جو چیز پائی جا رہی ہے, نیکی کر رہا ہے, تو دوسروں کو بھی آمادہ کرے. اگر یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں صرف جو ہے ہم ہی نیکی کریں, دوسرا کرے یا نہ کرے, تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے خود پسندی پائی جا رہی ہے, خود پسندی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اب جب کچھ پسند نہیں ہوگا تو پھر جو ہے حسد بھی پایا جائے گا, گناہ بھی جو ہے پایا جائے گا. یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ آپ تمہارا حدیث یہ کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ شجاع اور بہادر جو ہے خاندان سے علی کا بھی خاندان جناب حمزہ وہ بھی شجاع اور بہادر, تو کہا کہ سب سے شجاع اور بہادر مولا علی ہے. ظاہر بات ہے کہ جو چیز ہوتا ہے جب خواہشات ہوتے ہیں اور ظاہر ہوتا ہے, اور آج بھی جب ذکر ہوتا ہے جو پیغمبر اکرم کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے, قرار اختیار کیا, مسکراتے ہیں یا مسکراتے ہیں. معلوم یہ ہوا جو قرار اختیار کیا, جو ایسا ذکر سنتے ہیں تو مسکراتے ہیں. تو فرمایا تو سب سے زیادہ شجاع اور بہادر جو ہے وہ علی تھے. تو رسول اکرم حضرت محمد نے جو فرمایا تین چار چیزیں اور بیان کیا, تو فرمایا کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خاندان بھی جو ہے شجاع ہو اور حسب و نسب جو ہے یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو دیدار ہو, بااخلاق ہو, انسان کو یہ چاہیے کہ اگر جو ہے بیٹی کا رشتہ آیا کا شخص ہے اسے چاہیے کہ اسے قبول کر دے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جو بچے یا بچیاں پروردگار ہے ان کے مشکلات کو حل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اعطینا الحديث كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
امام جواد علیہ السلام والعدل زينة الإيمان. امام محمد تقی علیہ السلام تاریخ ہے اور اتنا کچھ لوگوں کو پروردگار جو ہے نعمتیں دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس نعمتیں نہیں ہوتی وہ اثر کرتے ہیں اور یہی سبب ہے جو امام کی طاقت آج کی مسلمانوں جیسا کہ ملتا ہے امام جواد علیہ السلام جو معلوم کا اور زمانہ تھا اور اس کے دربار میں جب ایک دور لایا گیا اس کا جرم ثابت تھا. درباری علماء سے ابو داؤد یہ جو ہے ہارون اور مامون کے زمانے میں بھی تھا. درباری علماء ہندوستان میں بھی پائے جاتے تھے پہلے جو بادشاہ کو بلاتے تھے اور بلانے کے بعد جو ہے اس کا وعدہ کرتے تھے. اچھا کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ امام جو ہے دربار میں گئے نہیں مجبور کرتا تھا آپ کی بادشاہ مجبور کرتا تھا تاکہ دربار میں آئے تاکہ معلوم ہو کہ اسے کون لوگ مل رہے ہیں کون نہیں مل رہا ہے. اور ایسا تو نہیں کہ ہمارے خلاف جو ہے منصوبہ بندی کر رہے ہوں. لہٰذا جو ہے امام کو مجبور کیا جاتا تھا کہ مجبور کرتا تھا امام دربار میں ہے اور چور آیا جو مسافر ہو گیا اور تمام جو ہے علماء تھے اس میں سے جو ابو داؤد تھا اس نے پوچھا کہ بتائیے کوئی صحابی کو کیا کیا جائے تو پھر جو ہے اس نے کہا کہ ہمیں سے نا بڑا جلدی سے جو ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. دیگر علماء تھے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کلائی سے ہاتھ کاٹا جائے. اب ظاہر سی بات ہے اب دونوں میں بحث کا مباحثہ ہونے لگا. ایک کہہ رہا ہے کہ ہمیں کا ہاتھ کاٹا جائے ایک کہہ رہا ہے دیگر علماء کہہ رہے ہیں کہ کلائی سے ہاتھ کاٹا جائے. اب جو ہے اس نے کہا امام سے کیا بتائیے. امام نے کہا کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے. لیکن جب اصرار کیا تو امام نے کہا کہ اللہ مساجد اللہ کہا کہ یہ جو ہاتھ ہے ساتھ آزا ہے یہ اللہ کے لیے سجدے کے لیے ساتھ آزا جو ہے جو سجدے کے لیے پیشانی اور ہتھیلی اور دونوں آپ کے گھسنے اور آپ کے دونوں انگوٹھے کے ساتھ چیزیں جو ہے یہ آزا ہے سجدہ ہے. امام نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے سجدے کے لیے ہے لہٰذا انگلی سے ہاتھ کاٹا جائے گا نہ کلائی سے ہاتھ کاٹا جائے گا صرف جو ہے انگلیاں کاٹی جائیں گی. اب جب امام نے کہا اسے قبول کیا حکم دے دیا کہ انگلیاں کاٹی جائیں. کہا ابو داؤد جو ہے اس نے بھی منہ بنایا دیگر علماء تھے یہ سب جو ہے منہ بنانے لگے کہ ایک بچہ تھا اور ایک بچے نے کہا اور بادشاہ نے بچے کی بات مان لی. ہم جو ہے علماء ایک درباری اور بات ہے کہا علماء آپ رکھنے ہیں لیکن ہماری بات کو قبول نہیں کیا. اب یہیں سے جو ہے کیا ہوا اب جو ہے یہ پہنچا مختصر کے بعد اب جانے کے بعد کہا کہ آپ نے ایک بچے کی بات مان لی ہے بچے کی بات مان لی ہے لہٰذا جو ہے آپ کے لیے خطرہ ہے حکومت جو ہے خطرے میں ہے. بھارت یہی جو ہے سبب ہوا کہ جس کی وجہ سے امام کو شہید کیا گیا. بہت کم عمر یعنی 25 سال عمر اور امام کو شہید کر دیا گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے سال میں امام نے جو پیغام دیا جو احادیث ہے جو امام کے کلمات ہیں اگر انسان جو ہے اس پہ غور کرے دیکھیں کہ جو امام نے فرمایا ابھی ذکر کیا تھا جو زینت الفساد اور اس کے بعد جو ہے جو زینت الایمان ہے. تو پہلی چیز جو امام نے فرمایا وہ کیا ہے حسب زینت الحسب یعنی حسب جو ہے یہ کیا ہے انسان کے لیے زینت ہے. اردو میں بھی تو بولتے ہیں نا حسب نسب بولا جاتا ہے اردو میں بھی یہ لفظ بولی جاتی ہے. حسب جو ہے
اب معلوم یہ ہوا کہ حسب یہ ہے کہ اچھے ماحول میں پرورش ہو. اب دیکھیں جیسا ماحول ہوگا, اگر جو ہے بوتل میں شہد ہے تو شہد ہی نکلے گا, اگر جو ہے دودھ ہے تو دودھ ہی نکلے گا. تو جیسا جو ہے ماحول ہو, پرورش ہوگا, تو ایسے ہی جو ہے وہ کرے گا. اسی طریقے سے وہ لفظ استعمال کرے گا, وہ بولے گا. لیکن جو ہے پرورش کے ساتھ جو ہے اگر حسب ہے تو پھر تو نور علی نور ہے. آپ دیکھیں بولا جاتا ہے نا, کہتے ہیں نا کہ لوگ اچھے ہیں, ان کے دوست اچھے ہیں, عزیز و اقارب ان کے اچھے ہیں, ان کے والدین اچھے ہیں, ان کے بھائی اچھے ہیں, ان کی بہن اچھی ہیں, بولا جاتا ہے نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر آپ دیکھیں تو اس کی زندگی میں جو ہے تواضع اور انکساری پایا جائے گا. لیکن جو ہے اگر اس کے برعکس ہے, معلوم یہ ہوا کہ گھر میں اگر جھوٹ بولا جائے گا تو بچہ بھی جوان ہونے کے بعد جھوٹ بولے گا. اگر جو ہے چھوٹا بڑے کو مارے گا یا بڑا جو ہے چھوٹوں کے ظلم کرے گا, زیادتی کرے گا, تو پھر جو ہے یہ بڑا ہونے کے بعد بھی یہ ظلم کا مظاہرہ کرے گا. اگر جو ہے بے ادب ہو, بہت بے ادب ہے, پرورش اس طریقے سے ہو رہی ہے, تو جوان ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ بے ادب ہوگا. لیکن جو ہے اگر پرورش اس طریقے سے ہو جسے حسب کہا جاتا ہے, یہ ماحول میں پرورش ہو, یعنی تواضع پائے جائے, انکساری پائے جائے, تمام چیزیں ہوں, تو اس کے اندر جو ہے خود بخود جو ہے انکساری خاکساری تمام چیزیں پیدا ہو جائیں گی. پھر اس کے اندر جو ہے غرور پیدا نہیں ہوگا, پھر وہ اکڑ کر نہیں چلے گا. لیکن اس کے برعکس ہوگا تو پھر غرور بھی پیدا ہوگا, اکڑ کر بھی چلے گا. اگر یہ چیز پائی جا رہی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے گھر میں, اس کے ماحول میں تواضع نہیں ہے, تواضع سے جو ہے وہ خالی ہے. اور پھر اس کے بعد جو امام جواد علیہ السلام نے فرمایا زینت. اچھا زینت جو ہے یہ تو آگے مثلا جو ہے آپ دیکھ لیں پنجا, پٹا, یہ سب جو ہے سلیقے سے لگا ہوا ہے, مناسب جگہ منبر ہے, یہ اس کے معنی کیا ہے, زینت ہے. گھروں میں بھی جو ہے زینت ہوتی ہے, گھر میں زینت ہے. اور طریقے سے اور وہ بھی جو ہے تو یہ سب جو ہے زینت ہے. زینت جو ہے یہ واضح ہے. تو اب جو امام نے فرمایا کہ فصاحت زینت الکلام یعنی فصاحت, اب فصاحت کے لیے دیکھیں یہ جو ہے واضح ہو جاتا ہے. یہ اندرونی چیز میر علیس نے استعمال کیا ہے نا, کیا استعمال کیا, شبنم, شبنم استعمال کیا. شبنم کرتے ہیں, اور شبنم کو جو ہے وہ کرتے ہیں, کہتے ہیں میر علیس نے کہا ہے نا شبنم نے کھا دیا ہے پکوڑے گلاب کے, شبنم استعمال کیا ہے. اب کھا کے اوس بھی جو ہے سبزی ہری ہوئی ہے نا, اوس بھی استعمال کیا, شبنم بھی استعمال کیا. ارے شبنم کے معنی بھی اوس کے معنی ایک ہی ہے نا, شبنم ہے, لیکن استعمال کیا. اب اگر جو ہے شبنم کی جگہ اوس استعمال کرتے تو پھر وہ بات پیدا نہیں ہوتی, یا اوس کی جگہ پہ شبنم استعمال کرتے تو پھر جو ہے وہ کمال نہیں ہوتا. معلوم یہ ہوا کہ کمال یہ ہے فصاحت کا کہ جو چیز جہاں رکھ دی جائے یہ اسے ہٹایا نہ جائے. یہ جو ہے فصاحت اندرونی ہے, ظاہر بھی ہوتا ہے, زبان کے ذریعے جو اندر ہوتا ہے تو پھر فصاحت جو ہے ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہندوستان میں جو ہے جو خطبہ گزرے ہیں انہیں خطیب کہا جاتا تھا. انہیں کیوں خطیب کہتے تھے, صرف خطیب کہتے تھے, کیوں, اس لیے کہ ان کے اندر جو ہے حسن کلام پایا جاتا تھا, حسن کلام ہوتا تھا, حسن اخلاق ہوتا تھا. کہ یہ چیزیں پائی جاتی تھی تو انہیں جو ہے خطیب کہا جاتا تھا. کہ جو ہندوستان میں گزر گئے اسے خطیب کہا جاتا تھا. اس کے بعد جو ہے امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ العدل زینت الایمان. امام نے فرمایا کیا کہ عدل جو ہے یہ زینت, اس کے ایمان کی زینت. اچھا ایک چیز
ضروری نہیں ہے کہ ایمان ہو تبھی عبد ہو. یعنی جو ہے یہ چیز انسان کے اندر پائی جاتی ہے. بات ہے نا نوشیروان عادل ایسا تو نہیں ہے نا کہ کلمہ پڑھ لیا جو ہے تو اس کے اندر عدالت ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد عدالت ہے. نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. ایمان ہو کبھی عدالت ہو. ایمان جو ہے ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ بیٹھ کے اقرار کرتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں اپنے نبی کا. تو ہم جو ہے یہ ایمان ہے. تو یہاں پہ صرف مراد یہی نہیں ہے, یہاں پہ صرف مراد یہی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہے انسان کے اندر اللہ نے رکھ دیا. ایمان اور عدل اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا. اسے جو ہے باقی رسول باقی نبی کہا جاتا ہے. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے. رسول اسلام نے فرمایا کہ باطن جو ہے کسی ظاہر رسول نبی جس کا کلمہ پڑھتے ہیں, ایک جو ہے باطن ہوتا ہے, باطن رسول اور نبی ہے. اسی کو ضمیر کہتے ہیں, اسی کو ضمیر کہتے ہیں. ایک ظاہر ہے, ابھی جو باطن ضمیر ہوتا ہے اب یہی بتائے گا کہ یہ اچھا کام ہے, یہ اچھا کام ہے, کرو. بھائی باطن ضمیر جو ہے یہی جو ہے ہدایت کرے گا, اچھے کام کی طرف رہنمائی کرے گا. تو یہ جو باطن ہے جسے ضمیر کہتے ہیں یہ باطنی رسول ہے, یہ باطنی نبی ہے. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ عدالت جو ہے ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے اندر جو ہے پایا جائے کہ یہ ایمان کی زینت ہے. اسی لیے آپ دیکھو دنیا میں جو ہے ظلم کی اتنی بربریت ہو گئی ہے. یہ اقتدار کا بھیک مانگنے کے باوجود بھی اقتدار کے دلیل تک نہیں پہنچ سکتے. معلوم یہ ہوا کہ ہر جگہ جو ہے وہ ظلم ہے, کہیں سے عدالت کا عطا پتہ نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی ظلم کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ عدالت. ایمان کے ساتھ عدالت پائی جائے. امام جواد علیہ السلام فرمایا کہ وہاں کی جنگ تلوار سے اور بھائی دیوار کرے اس پہ انسان عمل کرے کہ ایمان کی مسجد اسلام کی ہو اور ایمان کو غیر کے ذریعے ذکر کیا گیا. آج ایمان کی شہادت کی تاریخ ہے. تو جنہوں نے ملی دونوں کیا محسن مرون حاکم نسرین معمول جتنے بھی ظالم ہے ان کے جو ہے اللہ کی لعنت ہو. پروردگار کی بات نامی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو بیت اللہ مسجد الحرام اور مقامات مقدس زیارت نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى امام المسلمين وقائد المهاجرين امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه على سيد النساء العالمين النبي سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها على العلم المجتبى الحسين الشهيد كربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي
اللهم صل على مولانا صالح اللهم صلنا وعن شر محمد وعلى المعصومين صلوات الله اجمعين. اللهم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطانا الكوثر أطول لربك وانحر إذا شانئك هو الأبتر. رمضان لك مكتوب للصلاة والسلام وقد أعمالكم ان جو پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار حضرات کے مسافر حضرات کی توفیق عنایت فرما. غریب الاولاد عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جميع العالمین عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے اور منافقین کے نفاق سے محفوظ فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے، پروردگار امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار مسلمان آخر شیان حیدر استقرار ہے، ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدس کا تحفظ فرما. ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما. ہمارے اپنے حفاظت فرما. پروردگار حج میں اسلام کو سر بلند فرما. حج میں قبول رسول کو فرما. قریب حضرت کے دور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آواز انسان مسلمان فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.